الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ پروردگار کا شکر ہے کہ جس کی ولایت رکھتے ہیں، جس کی محبت رکھتے ہیں، اس کے حرم میں موجود ہے۔ مولا کائنات افضل البشر بعد النبی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد۔ باقی زیارتوں سے یہ زیارت بڑی مختلف ہے، اور اس کا ایک ریزن تو آپ کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ سبب یہ ہے، اور اس کے ایک اس کا تاریخی پہلو ہے اور ایک اس کے روضے کا اسٹرکچر ہے۔ تاریخی پہلو میں یہ بیان کروں گا کہ مولا کائنات نجف میں کیوں دفن ہے، جبکہ کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ مدینہ میں خلافت ملی، 4.5 سالہ مولا کا دور خلافت رہا، اور اس کے بعد مولا نے اپنا مسکن کوفہ کو بنایا کہ میں یہاں سے حکومت کروں گا۔ دارالخلافہ کوفہ کو بنایا۔ یاد رہے کہ امام زمانہ بھی کوفہ ہی کو دارالخلافہ بنائیں گے، اور اسی مقام پہ جس مقام پہ انشاءاللہ کل ہم جائیں گے، فیصلے کریں گے امام، جس جگہ پہ ان کے دادا علی مرتضیٰ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی عام سے طریقے سے، باقاعدہ کوئی عدالت نہیں رکھی، عام سے طریقے سے مولا کائنات نماز پڑھاتے تھے، اور مسجد کے باہر بیٹھ کر، یعنی مسجد کے محراب سے نکل کر مسجد ہی کی حدود میں باہر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ کل انشاءاللہ مسجد کوفہ جائیں گے تو میں آپ کو وہاں تفصیل سے بات کروں گا، تو امام زمانہ بھی یہ کریں گے۔ تو مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی برابر میں ان کو غسل دیا گیا، جو ان کا بیت علی گھر ہے۔ سوال یہ ہے کہ نجف میں کیسے دفن ہو گئے، اور یہ روضہ کب ہمارے سامنے یعنی تاریخ میں سامنے آیا؟ ہوا کچھ یوں کہ امام کی ایک وصیت ہو سکتا ہے کہ آپ نے مصائب میں سنی ہو کہ امام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ اے بیٹا حسن و حسین، جب جنازہ تیار کر لینا تو پیچھے سے تو آپ کندھا دیجئے گا، مگر آگے سے کندھا مت دیجئے گا۔ اور امام حسن و حسین نے یہی کیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے جنازے میں کسی کو شریک بھی مت کیجئے گا۔ مولا کائنات کی وصیت۔ بس امام حسن حسین نے یہ انتظار کیا یہاں تک کہ جنازہ آگے سے اٹھا، اور امام حسن حسین نے پیچھے سے اس کو کندھا دیا، اور جنازہ چلتا 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 نامعلوم مقام پر پہنچ گیا اس جگہ پر، اور یہاں پر قبر تیار تھی اور امام نے دفن کر دیا۔ اور جب واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آگے سے جنازے کو کندھا کس نے دیا؟ فرمایا کہ جبریل و میکائیل تھے، اور اللہ نے پہلے سے ایک انتظام کر کے رکھا تھا، اور وہیں پر ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ کہا اے حسین یہ بتائیے کہ قبر مبارک کہاں ہے؟ کہا یہ راز الہی ہے، جب وقت آئے گا تو کھل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ قبر پہلے سے تیار کس نے کی، اور قبر کو چھپایا کیوں گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر تیار اس وقت ہوئی جب طوفان نوح اسٹارٹ ہوا اور ختم ہوا۔ جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح جس جگہ سے آغاز ہوا وہ جگہ بھی مسجد کوفہ میں ہے۔ اس جگہ کو اب پانی پینے کے لیے حوض بنا دیا گیا ہے، لیکن پہلے وہ ایک تندور تھا۔ قرآن نے ذکر کیا کہ وفارت تنور، کہ تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا، پانی ابلتا گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، آسمان سے بارش بھی ہوئی، تو اس جگہ سے پانی ابلا۔ حضرت نوح کشتی تیار کیے بیٹھے تھے، حکم ہوا کہ اے حضرت نوح، وہ ہے ابو قبیس جو مکہ میں موجود ہے، اور ابھی تو وہ ایک پیلس کی صورت میں بنا دی گئی ہے اندر سے۔ اللہ آپ کو عمرہ نصیب کرے، مجھے بھی، اور حج بھی نصیب کرے۔ جیسے ہی صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں تو باہر سے صفا مروہ اگر الٹے ہاتھ پر ہے تو سیدھے ہاتھ پہ کوہ ابو قبیس ہے، تو کوہ ابو قبیس میں حضرت آدم دفن تھے۔
کہا کہ جب تمہاری کشتی کوہ بکبیس پہ پہنچے تو آدم کی میت کو نکال لینا، کیونکہ خدشہ ہے کہ آدم کی میت کو پانی خراب کر دے گا۔ لہذا حضرت نوح نے حضرت آدم کی میت کو، آدم پہلے بشر، ان کی میت کو نکالا، تر و تازہ میت اپنی کشتی میں رکھ دیا۔ اور اب کشتی چلتی چلتی، آپ سوچیے کہ کتنا بڑا طوفان ہوگا، اور کہاں کوفہ، کہاں مکہ، کہاں آدم کی میت، گھومتے 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 کوہ جودی پر ٹھہراؤ پائی۔ بیچ میں کربلا میں رکی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دوں گا، لیکن ابھی یہ سن لیجیے کہ یہ رکی کوہ جودی پر۔ کوہ جودی پرانا نام کوہ جودی، نیا نام نجف۔ نجف میں حضرت نوح کی کشتی رکی، اسی جگہ پر پہاڑ کی صورت میں۔ یہ نجف پہاڑ کی صورت میں تھا، یعنی ڈھلان تھی، اور باقی پورا شہر تھوڑا سا اوپر کی صورت میں تھا۔ تو یہاں پر کشتی پار لگ گئی اور پانی بھی سمٹتا گیا۔ حکم ہوا کہ اے نوح 3 قبریں کھودیے گا۔ حضرت نوح نے 3 قبریں کھودی۔ اب پالنے والے یہ قبریں کس کے لیے؟ کا فرمایا ایک میں تو آدم کو دفن کر دیجیے، کر دیا دفن۔ کا فرمایا اور ایک آپ کے لیے جو دوسری جانب ہے۔ کہا کہ اچھا، کیا میرا وقت موت قریب آ گیا؟ کہا بالکل آ گیا۔ کہا کچھ مہلت دے دے؟ کہا مہلت، آپ نبی ہے، مل جائے گی، اور اس کا ایک طویل واقعہ چھوڑتا ہوں۔ کچھ مہلت ملی اور اس کے بعد مکالمہ ہوا، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا پروردگار نے بتایا، اور اس کے بعد حضرت نوح کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت نوح بھی یہیں دفن ہے۔ آپ اندر جائیں گے، ایک ہی زری کے اندر حضرت آدم بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے۔ نوح نے سوال کیا کہ پالنے والے یہ بتا کہ بیچ والی قبر کس کے لیے؟ کہ آخری نبی کا وصی آئے گا، اس کے لیے یہ بیچ والی قبر ہے، اور یہ چھپی رہے گی۔ نجف اس وقت آباد نہیں تھا۔ حضرت نوح نے اپنے زمانے میں قبر کھودی تھی، فقط 2 قبریں تھیں، نوح کی اور آدم کی، اور نجف آباد بھی نہیں تھا۔ اب آئیے اس واقعے کو اس واقعے سے کنیکٹ کیجئے کہ امام حسن آئے، اور آنے کے بعد امام علی کو دفنا دیا۔ لوگوں نے سوال کیا، بتایا نہیں، یہاں تک کہ اب سوال یہ کہ کیوں نہیں بتایا؟ اس قدر لوگ بغض اہل بیت اور خاص طور پہ بغض علی رکھتے تھے۔ اتنا بغض علی تھا کہ یہ یقین تھا کہ علی کی میت کو بھی نکال کر اس سے انتقام لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ چھٹے امام کا دور آیا، اور منصور ایک مرتبہ شکار پر گیا، اور بغداد سے وہ شکار پر چلا، تو شکار کرتے 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 وہ یہاں آیا۔ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بیابان تھا، جنگل تھا۔ تو دیکھا کہ 2 خوبصورت ہرن ہیں، بلکہ ایک خوبصورت ہرن ہے۔ ہرن کے پیچھے وہ ہوتا ہوتا آیا تھا، تو ہرن اس مقام پر قبر پہ آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اسے لاگ اپنے شکاری کتوں کو بھیجنا چاہا، مگر شکاری کتے جا ہی نہیں رہے۔ تو منصور نے سوال کیا چھٹے امام سے آ کر کہ فرزند رسول، ایسی ایک جگہ ہے، اور میرا شکاری کتا ہرن کو پکڑنے نہیں گیا، اور ہرن بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا، جیسے اس کو کسی پہ بڑا بھروسہ ہے۔ تو وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میرے جد کی قبر ہے علی ابن ابی طالب کی، اللہم صلی علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ چھٹے امام نے قبر کو ریویل کیا، آشکار کیا، اور یہ قبر سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے، چاہنے والوں نے یہاں پر رہائش بھی اختیار کی، اور پھر یہ روضہ بننا شروع ہوا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک دروازے میں ایک چیزیں ہیں، آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں۔ ایک بات سن لیجئے گا، اور وہ یہ کہ اس روضے کا اسٹرکچر اور باقی روضے کے اسٹرکچر میں ایک فرق ہے۔ شیخ بہائی نے اس روضے کو تعمیر کیا ہے۔ شیخ بہائی وہ کہ جنہوں نے بہت ساری تعمیرات کی، ایک تعمیر ان کی یہ، ایک ایسی ٹنکی انہوں نے تعمیر کی کہ جس سے سردیوں میں نیم گرم پانی اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا تھا۔ جب اس کو توڑا گیا ان کی وفات کے بعد، تو اندر سے یعنی اس کے نیچے سے فقط ایک کینڈل، ایک موم بتی نکلی، جو اس انداز سے رکھی گئی تھی کہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کس اینگل پہ رکھی گئی ہے کہ پوری ٹنکی کو یہ گرم بھی کرتی ہے
اور ٹھنڈا بھی کر سکتی ہے۔ بہت بڑے آرکیٹیکٹ، بہت بڑے مشرف گزرے، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا۔ اس ڈیزائن میں کیا خاص بات ہے؟ اس ڈیزائن میں خاص بات یہ ہے کہ آپ خواتین اور آپ مرد حضرات داخل ہوں گے تو دو ہی جگہ سے داخل ہو سکتے ہیں، یا پیر کی جانب سے داخل ہوں گے، صاحب قبر مولا علی کے پاس پیر کی جانب سے داخل ہو سکتے ہیں، یا بہت تو ویسے تو وہاں سے نہیں جانا چاہیے، جائیں گے تو اینٹری پیر کی طرف سے ہی ہے، بہت تو سینے کی طرف سے داخل ہو سکتے ہیں۔ ایگزٹ جو رکھی ہے وہ سر کی جانب سے، یعنی آپ سر کی جانب سے انٹر نہیں ہو سکتے، مولا علی کے پاس پیر کی جانب سے انٹر ہوں گے آپ۔ اور اس ڈیزائن کی خصوصیت یہ ہے، ایک اور چیز جو اندر موجود ہے وہ بہت کمال کی ہے، نہ بتاؤں تو جفا ہوگی امام حسین کے ساتھ، اور وہ یہ کہ جیسے ہی آپ امام علی کا حرم پار کر کے اندر ایک اور ہال میں جائیں گے تو پہلے بلو کارپٹ کا نہیں معلوم، کافی ٹائم بعد آیا ہوں، 6 مہینے بعد آیا ہوں، تو شاید تبدیل ہو گیا ہو، تو وہاں پر اسے کہا جاتا ہے مسجد راس الحسین۔ مسجد راس الحسین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یا تو امام حسین کا سر وہاں پہ دفن ہے یا رکھا گیا ہے۔ قوی روایت یہ ہے کہ امام حسین کا سر دفن ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام حسین کے جسم کو 3 دن بعد دفن کر دیا گیا تو سر کہاں پر گیا؟ سوال ہے نا، سر کہاں گیا؟ سر تو شام تک پھرایا گیا۔ تو 14 روایتیں ہمارے پاس کہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ ان میں سے امام زین العابدین کی جو روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کے پاس ہمارے امام حسین کا سر موجود ہے، تو وہ راس الحسین والی مسجد میں دفن ہے۔ کوئی پرومیننٹ جگہ نہیں ہے بس، لیکن اس کی مسجد کے اندر کہیں دفن ہے۔ اور ایک اور جگہ انشاءاللہ مسجد حنانہ میں جائیں گے، اس کا استعمال کم ہے لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ زیارت پڑھیں گے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہاں پہ آپ آئے ہیں ابو الائمہ کے پاس جو آئمہ کے والد ہیں، آپ آئے ہیں کہف الارامل کے پاس جو بیواؤں کا آخری سہارا ہے، آپ آئے ہیں ابو الیتامہ کے پاس جو یتیموں کا آخری سہارا ہے، آپ آئے ہیں ابو البشر کے پاس جو بشر کے والد ہیں، تو اب وہ حاضر امہ کے پاس آئے ہیں جو اس امت کے والد گرامی ہیں، اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ اپنے والد سے انسان نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ لہذا یہاں سے خالی جانے کا مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ میری بدبختی ہے، لہذا یہاں سے خالی ہاتھ مت جائیے۔ 110 مرتبہ اگر کوئی شدید حاجت ہے تو ناد علی کا ورد پائنتی کے پاس کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا درود فاطمی کا ورد کیجئے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ما احاطہ بہ عددک یا ما احاطہ بہ علمک، دونوں طرح سے 14 مرتبہ سرہانے یہ پڑھیے، 35 کے بعد پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری زیارتوں کو، ہمارے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آلہ۔